ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو سب سے بڑا کام تھا نا، اور ان کی زندگی اور حیات طیبہ کا جو مقصد تھا وہ دین اسلام کو پھیلانا تھا اور پوری دنیا تک دین اسلام کا نام پہنچانا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ان کی عبادات، ان کے اخلاقیات، ان کے معاملات، ان کے غزوات، جتنے بھی کام ہیں نا، ہم ان کاموں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور بے شک وہ سارے کام ہی بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایسا ہے جس کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا، اور وہ ان سارے کاموں کی دین اسلام کو پھیلانا اور غزوات کا کرنا، اور جو ہے نا آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات، آپ کے حیات طیبہ کا مقصد، یہ ساری چیزوں سے بڑا ایک کام ایسا تھا جس کے نیچے یہ ساری چیزیں آتی تھیں، اور اس طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا۔ تو وہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو سب سے بڑا اہم ترین، جس کے نیچے باقی ساری دنیا، کائنات، معاملات، اخلاقیات، عبادات آتی ہیں، وہ اس کام کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو وہ نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ کیا ہے۔ وہ نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ آپ کی زندگی کی ساری خواہشات، آپ کی مرضی، آپ کی چاہت، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی دین اسلام کو پھیلانا، آپ کے غزوات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آنا، یہ سارے معاملات کا سب سے بنیادی اہم ترین جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو، اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو، اللہ کی منشا میں اپنی منشا کو مرج کر دینا، ضم کر دینا، یہ اصل مقصد تھا۔ آپ کی ساری حیات طیبہ کی جو نیت تھی، آپ کی جو خواہش تھی، آپ نے دنیا جہان کی ہر لذت کو اپنے دل سے نکالا، اور اپنی ساری لذتوں کو اللہ رب العزت کے حکموں میں ضم کر دیا، اس میں مرج کر دیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا، جیسے ایک ماں باپ بچے کو پالتے ہیں نا، تو وہ بچوں کو پالنے میں سب سے بڑی نیت یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا بازو بنے گا، ہماری خوشی ہوگی۔ ایک ان کو اولاد کو پالنے کا ایک مزہ، ایک نشہ، ایک محبت، ایک چاہت، ایک اپنائیت انس ہوتا ہے۔ ان سارے جذبوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے اللہ کا رب تو راضی ہے ہی ہے، لیکن آپ نے اپنے اعمال سے، اپنی ساری حیات طیبہ سے یہ ثابت کیا کہ میں نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ مدارس کے اندر جب کسی بھی انسان کو عالم بناتے ہیں نا، 8 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا کورس کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی دین کی تعلیم اور عبادات اور محنت اور کوشش، اور اپنی ساری خواہشات کو چھوڑنا، لذتوں کو چھوڑنا، گھر سے دور رہنا، ہاں جی، اور مدرسے کی جو ہے نا سوکھی روکھی کھا لینا، اور اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ بہت مشکل سے گزار کر اس تعلیم کو حاصل کرنا، دین اسلام کی تعلیم کو، یہ ساری تعلیمات پڑھانے کے بعد مدارس میں اس بچے کو عالم بننے کے بعد جو سب سے بڑی ڈگری دی جاتی ہے کہ یہ بچہ عالم بن گیا ہے، اور اس کو آخری سبق جو حدیث کا دیا جاتا ہے بخاری شریف کا، اور اس کے پھر ایک تقریب ہوتی ہے جس کو اختتام بخاری شریف کہتے ہیں، کہ اس بچے نے احادیث کی ساری کتابوں کا
علم حاصل کر لیا ہے اور ساری کتابوں کے علم حاصل کرنے کی آج اس کو آخری سبق دیا جا رہا ہے، اس کے لیے کسی بہت بڑے عالم کو، بہت بڑے استاد کو، مفکر کو، سمجھدار اور تقوی والے کو، نیک انسان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آخری سبق اس کو وہ دے، اور وہ اس مدرسے کی شان بنتی ہے، اس کے اندر تقریب ہوتی ہے، جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سند دے دی جاتی ہے کہ آج سے تم دین اسلام کے علوم میں سے تم نے عالم کا کورس مکمل کر لیا ہے، تم دین اسلام کو سمجھ گئے ہو، دین اسلام کی تہ تک پہنچ گئے ہو، دین اسلام کے علوم کے اوپر تمہیں عبور حاصل ہو گیا ہے۔ وہ جو احادیث ساری مکمل کرنے کے بعد آخری جو حدیث اختتامی تقریب میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے زندگی کے ہر کام کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کی نیت کو شامل نہیں کرتا تو وہ عمل اس کا رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سبق، یہ اہمیت، یہ امپورٹنس ہمارے دل کے اندر کے کسی خانے میں نہیں ہوتی۔ ہم بچوں کو پالتے ہیں لیکن اس کے اندر اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہم گھروں کو بناتے ہیں، اس کے اندر کھڑکیاں رکھتے ہیں، اس کے اندر روشن داں لائٹیں، اس کے اندر اپنی خواہشات شامل ہوتی ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ہماری خوشیاں آتی ہیں، ہمارے غم ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، اس کام کے پیچھے دور تک شیطان مردود نے اور ہمارے نفس نے اور دنیا کی لذتوں نے اور ہماری لاپرواہیوں نے اللہ کی رضا اور اچھی جو سب سے بڑی نیت ہوتی ہے اس نیت کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا، اور اس وجہ سے وہ عمل ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور محنت، کوشش، جدوجہد، پیسہ اتنی خرچ کرتے ہیں لیکن ایک آنے کا بھی ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس بات کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ کے مسلمانوں میں عبادت جو ہے کتنی ہوتی ہے، آپ لوگ کس وقت عبادت کرتے ہیں اور کتنے وقت کے لیے کرتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ کہیں یہ ہمارے سے زیادہ عبادت تو نہیں کرتے اور ہم کم عبادت تو نہیں کرتے۔ تو سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا باب کہا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر دن کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم عبادت نہ کرتے ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ 24 گھنٹے کیسے عبادت کر لیتے ہیں، اتنی تو انسان میں سکت بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ خوشی مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ ہم جب غم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ غم میرے اللہ کی طرف سے میری طرف آزمائش ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں کھانے سے ہمیں قوت ملے اور ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہم اس لیے پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، ہم اس بات میں اللہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایک تو ان ساری چیزوں کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ جس بھی کھانے پینے، سفر اور جو ہے نا کپڑے پہنے، جس بھی عمل میں آپ اللہ کو شامل کر لیں بسم اللہ پڑھ کے یا اس موقع کی دعا کو پڑھ کے، کیونکہ زندگی کے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس موقع کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہ فرمائی ہو۔ تو اگر ہم بغیر لمبی چوڑی عبادات کے، بغیر محنت مشقت کے، ساری رات عبادت میں کھڑے ہونے سے، اس کے بغیر ہی ہم اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ مقرب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی دنیا بھی بنا لیں اور اپنی آخرت بھی بنا لیں،
تو ہم اپنے ہر عمل میں اللہ کو شامل کر لیں۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ میں سونا اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد سونے کو پسند فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے سونا، اور سونے سے بدن کو قوت ملتی ہے۔ اللہ نے نیند کے لیے پوری کائنات کے اوپر رات بنائی ہے، رات ایک چادر کی طرح ہے کہ اللہ ساری کائنات کو سلا دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے سونے کا وقت ہے۔ تو میں اس نیت کو، ان سارے احسانات کو، ان باتوں کو یاد کر کے اور اللہ کو یاد کر کے نیند اس وجہ سے کر لینا کہ میرے بدن کو قوت ملی، بدن کا میرے اوپر حق ہے، اور اس بدن کو میں نے اللہ کے کاموں میں لگانا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نیت، شیطان مردود ہمیں نیک اعمال کرنے دے گا، ہمیں جو ہے نا قرآن پڑھنے دے گا، ہمیں صدقہ خیرات کرنے دے گا، لیکن وہ ہماری نیت کو ایسا کھوٹا کر دے گا کہ ہمارا کھرا عمل بھی جو ہے نا وہ کھوٹا ہو جائے گا، ہمارا نیک عمل بھی ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم اتنا مال خرچ کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، محنت کریں گے، لیکن وہ ہمارے عمل کو ضائع کر دے گا۔ تو ضائع کس طرح کرے گا کہ وہ ہماری نیت کے اندر کھوٹ پیدا کرے گا، ہمارے اندر دکھاوا، ریا، ہمارے اندر تکبر، پہلے تو نیت نہیں کرنے دے گا، اور نیت کروائے گا تو نیت کا رخ بدل دے گا، یعنی وہ سیدھے راستے پر، جیسے موٹر وے کا ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے وہ ٹیڑھے راستوں کے اوپر لے کر چلا جائے گا۔ دنیا کے لحاظ سے تو ہم نے کبھی بھی راستوں کا غلط انتخاب نہیں کیا، ہمیشہ موٹر وے، بہترین روڈ، عمدہ راستہ، بہترین کپڑے، اچھی چیزیں، ہم ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام اپنا کرتے ہیں، ہم جو آخرت کا جو سیدھا راستہ ہے جس میں ہماری آخرت بنتی ہے، اور اس راستے میں ہم جو ہے نا زگ زیگ کی طرف چلے جاتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں، اصل راستے کو بھول جاتے ہیں، اصل نیت کو بھول جاتے ہیں، اصل دعا کو بھول جاتے ہیں، اصل عمل کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہم عمل اپنے لیے کھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری آخرت میں راستے میں، چونکہ ہم راستہ بدل لیتے ہیں، اپنی نیت کو بدل لیتے ہیں، اور اس میں اپنی ذات کو لے آتے ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر۔ ہم اس وقت تک، ہم اگر اپنی زندگی میں کسی کے اوپر احسان کر دیں تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ ہم احسان اس کو جتلا نہ دیں۔ اس بچے کو ہم نے پڑھایا تھا، ہمارے باپ دادا نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، یہ آج ہماری وجہ سے ہیں، ان کو کھانا ہم نے دیا ہے، ان کو ہم ہر ماہ اتنا خرچہ دیتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے اپنی مسجد میں یہ کام کروایا، ہم نے اپنے محلے میں یہ کام کروایا، ہم یہ دیگ ہم نے پکوائے، یہ کھانے ہم کھلاتے ہیں، ہم نے اتنا نیکی کا کام کیا ہوا، ہم نے مدرسے بنائے ہوئے۔ وہ ہم جب تک اپنی نیکیوں کا، اپنے اعمال کا لوگوں کے ہاں چرچا نہ کر لیں، اس وقت تک وہ ہمیں شیطان بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیونکہ کسی باغ کے اندر ایک بندہ آیا نا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس باغ کے اندر سے کچھ پھل لینے ہیں، تو مالی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پھل لے لو، لیکن باغ کے مختلف درجے ہیں، تو تمہیں جہاں سے پسند آئے تم وہاں سے لے لینا۔ تو وہ ٹوکرا لے کے چلا نا، تو پہلے حصے میں اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پھل تھے اور اتنا عمدہ نہیں تھے، تو اس نے جو ہے نا وہ پھل چھوڑ دیے۔ پھر اس نے اگلے درجے میں گیا، باغ کے دوسرے حصے میں گیا، تو وہاں اس سے بہتر پھل تھے۔ اس نے کہا کہ اس کے بہت سارے درجے ہیں، درجے بتائے نہیں اس نے کتنے ہیں، اور اس کے بہت سارے حصے ہیں، تو تمہیں جو ہے نا اپنی مرضی سے جہاں تم چاہو وہاں سے پھل اٹھا لینا۔ تو وہ جو ہے نا پھر اس نے اگلے حصے میں دیکھا تو اس میں اس سے بھی زیادہ پھل تھے، تو اس نے پچھلا ٹوکرا پھینک دیا۔ وہ اس لالچ میں وہ پچھلی نیکیوں کو چھوڑتا گیا، اور وہ آخری حصے میں جب پہنچا تو اس کے خیال میں آیا کہ اب آگے بھی اس کے بعد بھی حصے ہوں گے۔ اس نے اس کو بھی پھینک کر جب اگلے حصے میں گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ باغ ختم ہو چکا تھا، اور اس کو باغ سے باہر نکلنا پڑا، لیکن ٹوکرے جو تھا نا وہ خالی کا خالی تھا۔ شیطان مردود اور ہمارا نفس، میں اس بات پہ اس لیے شیطان کو کہتا ہوں کیونکہ شیطان کو اللہ رب العزت نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے، اور یہ دشمن جو ہے نا مسلمان کے اوپر یہ حملے کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آج کل غلط وپار، لین دین میں غلط، جھوٹ، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور چوریاں، ڈکیتیاں، یہ مسلمانوں میں زیادہ پتہ کیوں بڑھی ہیں اور کافروں میں کم کیوں ہیں؟ کیونکہ کافر کے اوپر شیطان مردود کی محنت نہیں ہے، کیونکہ ان کا انجام تو ہے ہی جہنم۔ اگر جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے اور دین اسلام کے اوپر نہیں آتے، تو کافر جتنا بھی نیک بن جائے، جتنا بھی اچھا بن جائے، جتنا بھی سچا بن جائے، تو کافر کی ساری نیکیوں کا بدلہ
بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے آج ان کے ملک خوبصورت ہیں، ان کے ہاں عورت کے ساتھ جو مرضی وہ لذتیں حاصل کریں، ان کے ہاں فیشن، رونقیں، محفلیں، گھر، بلڈنگیں، سہولتیں اور عیاشیاں، اور یہ ساری دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے ان کو سر عام دے دی ہیں، اور ان کے ہاں سچ بھی بولا جاتا ہے، ان کے ہاں خیانت نہیں ہے، ان کے ہاں اور بہت ساری ایسی اچھائی ہیں جس کا حکم دین اسلام نے مسلمان کو دیا ہے۔ لیکن وہ اچھائیاں ہونی مسلمانوں میں چاہیے تھی، لیکن وہ ساری کی ساری اچھائیاں، بھلائیاں، خوبیاں، کوالٹیز وہ غیر مسلموں میں ہیں، اور اس کی اصل وجہ بھی یہ ہے کہ شیطان کی سب سے زیادہ محنت، مقصد، اس کا ٹارگٹ مسلمان ہوتا ہے۔ کافر کے اوپر وہ کبھی اس کو نہیں کہتا تم جھوٹ نہ بولو، کافر کو کبھی نہیں کہتا تم بے حیائی نہ کرو، کافر کو کبھی نہیں کہتا تم خیانت کرو، کافر کو کبھی جو ہے نا وہ برائی کے اوپر نہیں اکسائے گا، اور کافر جب برائی کے اوپر اکسائے گا نہیں تو انسان کا جو ہیومن نیچر ہے وہ سچائی، اچھائی، خیر خواہی، بھلائی، یہ ساری ہیومن نیچر کے اندر ہے، تو وہ نیچر کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اس لیے ان کے ملک کے اندر ترقی ہیں۔ مسلمان کے وہ دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی آخرت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی سوچ اور نیت کے ساتھ کھیلتا ہے، اور مسلمان کو سب سے پہلے وہ جس راستے سے ہٹاتا ہے وہ اس کو خالص نیت اللہ کے لیے نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے ہم جب بھی اپنی ذات کی نیت کرتے ہیں نا کہ میرے بچے مستقبل میں میرے کام آئیں گے، ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں اپنی ذاتی محبت کی وجہ سے، بیوی خامد سے محبت کرتی ہے اپنی ذاتی محبت کی وجہ سے، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری چاہتیں، ہماری قربانیاں، ہمارے جذبے، ہمارا مال، ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ ہمیں بدلے میں کھانا نہ کھلائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور وہ ہمیں بدلے میں اچھے طریقے سے پیش نہ آئے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور وہ ہم سے بدتمیزی کرے تو ہم اس کی بدتمیزی سے اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نیت ہماری ذات کی ہوتی ہے، ہماری خواہش کی ہوتی ہے، ہمارے اندر کے لالچ کی ہوتی ہے، ہماری چاہت کی ہوتی ہے، اس میں دور دور تک اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو اپنے عمل کی نیت کو درست کریں۔ آج سے ہم جو کام بھی کریں، ہم سوئیں، ہم اٹھیں، ہم کھائیں، ہم پیئیں، ہم پہنیں، ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم کوئی کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، ہم وہ سارے کے سارے کام، حتیٰ کہ ہم اس حد تک ہمارا برا حال ہو گیا ہے کہ ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہ جو دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہ سارے نیکی کے کام بھی اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہماری اولادوں کو ترقی مل جائے، ہمیں عزتیں مل جائیں۔ یہ سارے کام ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے۔ ہماری نیکیاں بھی ہمارے لیے باعث پکڑ بن گئی ہیں، اور ہماری نیکیاں ہمیں جو ہے نا وہ دنیا، ہماری نیکیاں کہیں ہمیں لے کر ڈوب نہ جائیں۔ اس لیے جو ہے نا اپنی اعمال کو اللہ کی رضا کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑا عمل مسلمان کا کیا ہے کہ وہ اپنی سارے کے سارے نیک اعمال اللہ کے ساتھ منسوب کرے، اپنی کامیابیاں جو اس کو خوشیاں ملیں، عزتیں ملیں، برکتیں ملیں، کامیابیاں ملیں، وہ اس کو اللہ کی طرف سے دین سمجھے، اللہ کی طرف سے عطا سمجھے، اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے رشتوں سے محبت کرنا، اپنے رشتوں کو پالنا، اپنے رشتوں کو بڑا کرنا، اور اپنی مخلوق کے کسی کام آ جانا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اولڈ ایج ہوم بنائے ہوئے ہیں اور یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں، اور غرباء کے لیے، بیواؤں کے لیے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے نیک مقاصد کے کام ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ وہ سارے کے سارے کاموں کے پیچھے
जितने बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें लोग जो है ना अपने हुकूमतों से टैक्स बचाने के लिए काम किए हुए हैं, और बड़े बड़े नेक कामों के पीछे उनके कारोबार की चमक, कारोबार की पहचान, अपने नाम की पहचान, अपने रोब और दबदबा को कायम करना, अपनी सियासत को जो है ना वो उरूज देना, अपनी जागीरदारी को उरूज देना, अपने खानदान को उरूज देना, सारी छोटी सी गलत एक नीयत को गलत करने के लिए, एक नीयत को गलत करके उसने अपने सारे आमाल को जीरो कर दिया, तबाह कर दिया। तो अगर वो अपनी नीयत को ठीक कर लें और ये सारे काम कर लें, तो नीयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर में आप खिड़की रख रहे हैं, तो जितने हमारे बुजुर्गों ने कितनी दफा ये मिसाल हमें दी है कि अगर आप खिड़की रख रहे हैं तो उस खिड़की के अंदर हवा ने तो आना ही आना है, हवा ने तो आना ही आना है। तो आप अपनी नीयत ये कर लें कि इसमें से अजान की आवाज आती है, यानी कोई नेकी की नीयत करें, अल्लाह की रजा की नीयत करें, अपनी नीयत को ठीक करें। तो नीयत जो है ना इंसान की बुनियादी चीज है। अगर कोई बंदा उस काम को पूरा नहीं कर सकता और उसकी नीयत खालिस है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने अता करने वाले हैं कि वो उसकी अच्छी नीयत की वजह से उसको सवाब उतना मिल जाएगा जितना लाखों करोड़ों खर्च करके उस काम को करने वाले इंसान, अमीर आदमी को सवाब मिलता है, उस गरीब आदमी की नीयत की वजह से भी उसको इतना ही सवाब मिलता है। जैसे आपने बनी इसराइल का बड़ा मशहूर कौल सुना हुआ है कि बनी इसराइल के अंदर एक बंदा गरीब आदमी जा रहा था, उसने देखा कि एक रेत का बहुत बड़ा पहाड़ है और उसके दिल में आया कि या अल्लाह, दुनिया में इस वक्त बहुत फाका चल रहा है, गुर्बत चल रही है, काश या अल्लाह तो मुझे ये सारी रेत के पहाड़ को तो आटा बना दे और मैं इस आटे को मखलूक में तकसीम कर दूं, तो उसको तकसीम करने से मखलूक का पेट भर जाए और तू मुझसे राजी हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस बंदे की इस नीयत की वजह से मैंने इसके आमाल नामे में उस पहाड़ के बराबर आटा सवाब करने का इसकी नीयत में लिख दिया, वह सवाब लिखा गया। तो इसलिए आमाल में अपनी नीयत को अच्छा करें। आप दुकान पे जा रहे हैं तो कारोबार को, नौकरी को, मेहनत मजदूरी को अल्लाह का हुक्म कर कर समझ कर उसकी तरफ जाएं, ताकि वो दुकान पर रोजाना, जब हम नियत नहीं करते तो हम हर वक्त बीवी से, बच्चों से लड़ रहे होते हैं, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी मेहनतों को, अपनी कोशिशों को, अपनी रातों को जागने को, माँ बच्चों के साथ झगड़ रही है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ किया, मैंने ये जागा, मैंने ये मेहनत की, मैंने ये मुशक्कत की। औलादों को पालने के ऊपर उनको ताने देते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन उसमें वजह क्या होती है कि हमारी नीयत जो है ना वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होती। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा हमें नुकसान जो हो रहा है जिसका हमें पता नहीं चल रहा, उसकी वजह यह है कि हम औलादों को पालने में, बड़ा करने में अपनी जाती नीयत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सुन्नत है कि तुम जब भी अपनी नीयत को गैर की खातिर करोगे और उसके ऊपर सब कुछ लगाओगे, मैं वही चीज, उसी चीज को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। लिहाजा हमारी गलत नीयतों की वजह से, गलत सोचों की वजह से जब हम औलादों को पालते हैं और नीयत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और दीन इस्लाम की नहीं करते, तो औलादें बड़ी तो हो जाती हैं, ताबेदार और जवान भी हो जाती हैं, कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन वो माँ बाप को खुशियां नहीं देते, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। और जब आप गरीब से गरीब आदमी भी, नेक आदमी जब नीयत अच्छी करता है बच्चों को पालने में, तो हमने देखा नेक लोगों की औलादें जब बड़ी होती हैं तो घर में फाके हों, लेकिन वो बाप की खिदमत करता है, माँ के काम आता है, दुख सुख में साथ खड़ा होता है। वो पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से इंसान जो है ना, पैसों से देखें, पैसों से आप दिल की खुशी नहीं खरीद सकते, आप चीजें खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही है कि अगर आप अपने बच्चों को अमीर तरीन बना देंगे, तो अमीर बनाने से आप औलाद से फायदा नहीं उठा सकते। नेक और अच्छी तरबियत से आप अपनी औलाद से फायदा उठा सकते हैं, खामिद से फायदा उठा सकते हैं, बीवी से फायदा उठा सकते हैं, रिश्तों से फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ा अमल जो है वो जो दीन इस्लाम की जड़ है, मुड है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے سارے اعمال کا سب سے بڑا نسخہ جو ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر کام، ہر عمل وہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ زندگی کی ساری غلط نیتوں کے اوپر ایک دفعہ بیٹھ کر مسجد میں، گھر میں، سفر میں، کہیں پر بھی بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہوا جائے، اے اللہ آج تک میں نے جتنی بھی غلط نیتیں کی، غلط ارادے کیے، میں نے بچوں کو پالا، کاروبار کیے، اور میں نے ذاتی اغراض و مقاصد کو سب سے پہلے رکھا، لالچ کو، حرص کو، پیسے کو، اور میں نے تیری رضا کے لیے نیت نہیں کی اور اپنی چاہت کے لیے میں ساری نیتیں کرتا رہا اور اس کے مطابق میں بھاگتا اور دوڑتا رہا۔ یا اللہ میں اپنی ساری غلط نیتوں کے اوپر سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور اللہ سے اپنی گزشتہ ساری غلط نیتوں کے اوپر معافی مانگے، اور اس کے بعد اللہ سے سچی نیت کی دعا کریں، یا اللہ آئندہ مجھے ہر کام اپنے حکم، اپنی چاہت، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر محنت کوشش شروع کر دیں کہ ہر کام میں اللہ کو شامل کریں، کھانے پینے میں بسم اللہ، یہ اللہ کو شامل کرنا ہے، ہر عمل میں نیت کو اللہ کو۔ یہ دیکھیں مسلمان کی اور کافر کی نا ایک زبان کے اوپر عام لفظ ہوتا ہے، جب بھی مسلمان کو کوئی کامیابی ملتی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ کی وجہ سے ہوا، میرا اللہ مجھے میرے سارے کام بنانے والا۔ آپ یقین کر لیں یہ جو ہم عام روزمرہ کی زندگی میں اس طریقے کے فکرے بولتے ہیں نا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے ہمارے دل کو، ہمارے کاموں کو، ہماری عزتوں کو وہ عروج ملتا ہے کہ جو ہے نا اس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ اور جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہماری کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی کو اللہ کے حکم میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر، اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اور کوئی غم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، میرا اللہ میری مشکل کو دور کرے گا، میرا اللہ کرنے والا ہے، میرے اللہ ہی نے پہلے مجھے دیا ہے، میرا اللہ ہی مجھے اس حالات سے نکالنے والا ہے، میرے اللہ ہی میرے حالات کو اچھا بنانے والا ہے۔ ان فکروں کو اپنی زندگی سے کبھی ختم نہ کریں۔ ہمارے جو پہلی نسلیں تھیں نا، ہماری پچھلی نسلیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادے، ان کی فکروں کے، ان کی زبانوں کے اوپر اس طرح کے خوبصورت فکرے اتنے عام تھے کہ ان کی سادہ زندگی میں بھی ان کے کام، ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے سارے کام بن جاتے تھے۔ اور جب سے ہم نے یہ فکرے کہنا چھوڑے ہیں اور ہم جو ہے نا اس کو پیسوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، اور آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، آپ یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوا، آپ نے پڑھائی نہیں کی، آپ نے یہ ہنر نہیں سیکھا، یہ سکل نہیں سیکھا، آپ یہ کورس کر لیں، پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے آگے کوئی نیا حل بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی مدد کو شامل حال نہیں کیا جاتا۔ آپ سب کچھ سیکھیں، سارے ہنر سیکھیں، سارے سکل سیکھیں، ساری ایجوکیشن لیں، لیکن آپ ساتھ نیت اچھی کر کے اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیں۔ دیکھیں سب سے سچا اور جس صحابی کو سچا ہونے کا لقب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو ان کی ایک دعا بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب بھی میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرے اندر جو ہے نا بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری لوگ تعریف کر رہے ہیں، میری نیکیاں بڑی مشہور ہیں، میرے اعمال بڑے مشہور ہیں، میری جو ہے نا وہ شہرت بڑی اچھی ہے۔ تو یا اللہ اس کے اوپر کہیں میرے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کہیں میں نیکیوں سے محروم نہ ہو جائیں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی اس غلط سوچ، عمل اور یہ جو میرے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، میں اس کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑی دعا ہے۔ تو دیکھیں سمجھدار انسان ہمیشہ گہری بات کرتا ہے، پائیدار والی بات کرتا ہے، بنیاد والی بات کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون زیادہ سمجھدار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ میرے دل میں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، میرے عمل میں کوئی ایسا نیت آئے، کوئی ایسی سوچ آئے کہ جس میں
تیرا غیر شامل ہو اور اس میں شرک ہو جائے اور تجھے وہ ناپسند ہو اور میں اپنی غلط نیت کی وجہ سے پکڑا جاؤں، تو میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اپنے سارے اعمال کو خالص تیری رضا کی نیت سے کرتا ہوں۔ تو یہ ایک نیت ہے۔ اور اسی طریقے سے کھوٹے اعمال سے بچنے کے لیے، غلط نیت سے بچنے کے لیے ایک دعا اور بھی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے، دکھاوے سے، ریا سے، شرک سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو کھوٹ سے پاک کر دے، اور میری زبان، میرے لفظوں کو، میری باتوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کو اندر جو خیانت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، میری آنکھوں کے میں یعنی کسی کو میری سوچ کوئی اور چل رہی ہوتی ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں نظر سے کسی اور نیت سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو آنکھوں کی بھی جو خیانت ہے یا اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ تو جو ہے وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ ان کا اردو ترجمے بھی، اگر آپ کسی کو عربی کی دعا نہیں یاد ہوتی تو آپ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جس میں جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی اللہ کے بعد جو اللہ نے انسانوں میں ہستی بنائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سارے نبیوں کے سردار، ساری انسانوں سے زیادہ عزت رکھنے والے، سب سے زیادہ بلند اور مقام رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ وہ جب بھی وہ کوئی کام کرے، بڑا کام کرے، نیکی کا کام کریں، تو ان کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع اور اپنے آپ کو حقیر وہ سمجھیں اور اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیں اور تکبر اور انا اور دکھاوا اور ریا کی طرف نہ چلے جائیں، تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، مجھے میری نظروں میں عاجز اور کمزور اور انکساری والا بنا دے۔ میں اپنے آپ کو پوری زندگی میں کبھی بھی بڑا نہ سمجھو کہ دیکھو جی میں تو سردار ہوں، میں تو بنو ہاشم سے ہوں اور سارے صحابہ میری بات مانتے ہیں اور ساری دنیا کے اوپر میرے دین اسلام کا میں اس کا ذریعہ بنا ہوں۔ نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا کوئی کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طریقے سے بچاتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور حقیر سمجھے، اور مجھے آپ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، بحر و بر، خشکی اور تری، جتنی بھی آپ کی جاندار بے جان مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات میں سے مجھے سب سے زیادہ عزت والا بنا دے۔ یعنی لوگ ہمیں عزت والا سمجھیں لیکن ہم خود اپنے آپ کو اپنی نظر میں کبھی بھی بڑا نہ سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر دکھاوا، ریا، انا، تکبر اور بڑائی پیدا نہ ہو، جس کی وجہ سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری بڑائیاں، کبر صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری عظمتیں اور قدرتوں کا مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ تو اس لیے بڑائیوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، عاجزی، انکساری کو اپنے ساتھ منسوب کرنا، اس لیے ایک مقام اللہ کا ہے اور ایک مقام بندے کا ہے۔ اللہ اور بندے کا مقام کیا ہے؟ بندے کا مقام ہے عاجزی، انکساری، تواضع، جو اللہ نے اپنے لیے رکھی نہیں ہے، جو اللہ نے مخلوق کو دے دی ہے، وہ اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ اور بڑائی اور جو ہے نا اور قدرت اور طاقتیں اور یہ ساری بڑائیاں، عظمتیں، قدرتیں، یہ ساری بڑائیاں جو ہیں، کبریائی، یہ ساری اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھی ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ ساری بڑی چیزیں اپنے لیے رکھی ہیں، اور اللہ پاک کیا کرتے ہیں پھر؟ اللہ پاک ساری جہانوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے۔ تو اس لیے عزت